اور اگلا شعر ہے وہ بھی، غم فراق نے یہ کیا کیا کہ اب کے قرار، غم فراق نے یہ کیا کیا کہ اب کے قرار، وصال یار سے بڑھ کر وصال درد سے ہے۔ اگر اس رستے کو کوئی امبریس کر لے، پین کو کوئی امبریس کر لے، غم فراق کو امبریس کر لے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یار کے وصال سے زیادہ درد کے وصال، مطلب وہ جو کیفیت ہے اس کے ساتھ آپ کو وہ محبت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی تشکیل وہ لمحہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ذات کو بنا وہ لمحہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ چلے تو کسی اور غم میں ہوتے ہیں، لیکن خود شناسی کے لیے وہ ایک مجرب نسخہ ہے، اس سے پھر آپ اپنی ذات کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ چلیں ایک شعر اور پڑھ دیتے ہیں، وہ ہر پڑاؤ کو منزل کا نام دیتا ہے، معاملہ ہی میرا ایسے رہنورد سے ہے۔ یہ تو بیسیکلی میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب رہنوردی سٹارٹ کیا تو ہر پڑاؤ پہ یہ لگتا تھا کہ شاید یہی منزل ہے، لیکن پھر آپ اپنے آپ کو مجتمع کر کے دوبارہ صبح چلتے ہیں، اگلی صبح، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، آگے ایک اور منزل ہے، ایک اور پڑاؤ ہے۔ پھر آپ اگلے پڑاؤ پہ پہنچتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہی منزل ہے، پھر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ منزل نہیں ہے۔ آپ اپنا چینج کرتے رہتے ہیں، مطلب ڈائریکشن آپ کی بڑھتی جاتی ہے، لیکن آپ آگے سے آگے سے آگے جاتے جاتے ہیں، ایک منزل پر پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صرف ایک پڑاؤ تھا، آگے ایک اور منزل ہوگی۔ تو خود شناسی کے سفر میں تو یہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے، آپ پڑاؤ منزل پڑاؤ منزل پڑاؤ منزل اس کے اوپر ہی چلتے رہتے ہیں۔